अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 3 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के टाइगर्स, उनके वर्कर्स, उनके ओहदेदारों ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा और ओहदेदारों को बैकफुट पर जाने पर मजबूर कर दिया। एक बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली, लेकिन वही हुआ जिसका खदशा था। एक तो इंडो पाक बॉर्डर टेंशन है, उस टेंशन के अंदर मोदी ने एक बड़ा कदम उठा लिया। अब ये अगर अंदरूनी लेवल के ऊपर पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स को इंटरनल लेवल के ऊपर अगर देखा जाता तो अलग बात थी, लेकिन अगर इंडियन सरकार बाकायदा तौर के ऊपर एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल बॉडी को ये कह देती है कि पाकिस्तान की एड बंद करें, तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसके फॉल आउट्स आ सकते हैं, ख़ास तौर के ऊपर उस वक्त जब अमेरिका के डेप्टी जो प्रेसिडेंट हैं या नायब सदर हैं, उनकी जानिब से पाकिस्तान से रब्ता करके ये कहा जाए कि इंडिया जो है वो पहल कर सकता है, लेकिन आपने जवाब नहीं देना, जंग बढ़ जाएगी। और दूसरा, ये जो पहलगाम फॉल्स फ्लैग है, इसके अंदर पाकिस्तान की बरह रास्त मुदाखलत हो ना हो, बहरहाल सबूत ज़रूर मिलते हैं। कुछ इस तरह की बातें हुई हैं। जब इस तरह की बातें हुई हों तो फिर हालात और ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। फिर एक और स्टोरी है, अली ज़ई एक व्लॉगर हैं मारूफ PTI के, उनके भाई का मर्डर हुआ है, बहिमाना कत्ल हुआ है। उसकी तफसीलात करेंगी, वो शेयर करूँगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आप सबसे गुजारिश है कि जहाँ है जैसा है कि बुनियाद के ऊपर इंतहाई इत्मीनान के साथ बैठिए और एहतजाज ज़रूर कीजिए, एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवाइए। ख़ास तौर के ऊपर इंडो पाक टेंशन के मामले के ऊपर भी अगर इस मुल्क के फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से एहतजाज नहीं रिकॉर्ड करवाया जाता, ऊ करके भी नहीं करवाया जाता, तो आप कर लीजिए। उन्होंने तो करना नहीं है, आप कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है, ओवरडोज मत कीजिएगा। अब आ जाते हैं, वही हुआ जिसका खदशा था। जनाब, अगर पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की पामाली के ऊपर कोई किसी फाइनेंशियल बॉडी को ख़त लिखता है तो ये ग्रीवेंस है, लेकिन अगर आपका कोई पड़ोसी दुश्मन मुल्क बाकायदा तौर के ऊपर किसी फाइनेंशियल बॉडी को ये डायरेक्ट करता है, स्टेटमेंट देता है, एक बड़ी मईशत होने के नाते ये कहता है कि मुझे यहाँ से ख़तरा है किसी चीज़ का, तो उसके ऊपर कंसिडरेशन से ज़्यादा अमल दरामद के चांसेस होते हैं, खुदा ना ख्वास्ता। तो मोदी ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड को ख़त लिख दिया है जी। भारत का मुआशी तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का नया मंसूबा सामने आया है। पाकिस्तान के IMF कर्ज प्रोग्राम में रुकावट डालने के लिए भारत ने IMF से रब्ता कर लिया है। रॉयटर्स की ये स्टोरी है, बहुत बड़ा क्रेडिबल न्यूज़ पोर्टल है, न्यूज़ एजेंसी है। वो कहती है कि भारत पाकिस्तान को फैट ऑफ ग्रे लिस्ट में वापस डलवाने की भी कोशिश करेगा। ये भारतीय मीडिया भी इसका दावा कर रहा है। अब एक ऐसी कंडीशन के अंदर जब आप और हम ऑलरेडी एक बहुत बड़े फाइनेंशियल टर्मोइल से गुजर रहे हैं और हमारे दिमाग पर एक ही धुन सवार है, जैसे हम दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता खित्ता है, जैसे हम 4G की जगह 10G लोगों को दे रहे हैं, जैसे हमारी मईशत बहुत ऊपर जा रही है, तो हमें ये समझ ही नहीं आई पिछले 10-12 साल में कि हमें क्या करना चाहिए था, जिसके असरात और समरात ऐसे आते हैं कि कल को आपका दुश्मन अगर आपके सामने खड़ा होता तो आप उसकी आंख में आंख मिलाकर इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ बिहेव के साथ बात कर रहे होते। मसला सारा ये है कि इसहाक डार साहब का क्या पोटेंशल है। 17-18 सीटों के ऊपर आई हुई गवर्नमेंट किस क्रेडिबिलिटी के साथ इंटरनेशनल फोरम के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, ये आपको और हम सबको पता है। फिर सुनने में आया है कि इसहाक डार साहब को रिप्लेस करके मंसूर उस्मान आवान साहब को उनकी जगह लगाया जा सकता है। तो एक अर्दली सरकार के अंदर चंद एक और अर्दलियों का इजाफा ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि हमेशा जिस जमात के पास मैंडेट होता है, जिस पॉलिटिकल फिगर के पास मैंडेट होता है, जिन लोगों के पास अवाम का मैंडेट होता है, वही इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर धड़ल्ले के साथ बातचीत कर सकते हैं। खान साहब ने जब रशिया के साथ टाइज बनाई थी तो उस वक्त भी
سچویشن یہی تھی, خان صاحب کا ارادہ یہی تھا کہ آپ کی ٹائز ایسی بن جائیں اور اس میں آپ کو پیٹرول کے معاملات کے اوپر خود کفیل ہونے کا موقع مل جائے, یا کم از کم سستا پیٹرول, سستا ڈیزل, سستا آئل مل جائے رشیا سے, جو کہ ہم امریکن لابی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے. تو پھر کیا ہوا, اس کے نتائج ہم نے دیکھ لیے. ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کے اس ٹوٹل پولیٹیکل ٹرمائل کے اندر کیا نکلتا ہے اور ہماری حالت کیا ہے. میں آپ کو اپنی حالت بتا دیتا ہوں کہ ہم کتنے اسٹیٹ آف ڈینائل کے اندر ہیں. یہ خواجہ آصف ہمارے ملک کے وزیر دفاع ہیں, وہ کہتے ہیں پاکستان کی معیشت بھارت سے بہتر ہے. یہ ملک کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے. یہ ملک کا وزیر خزانہ کمنٹ کرے تو سمجھ میں آتا ہے بھائی آپ اپنا کام کر لو. پہلے تو سب سے خدا کا واسطہ, اول تو آپ کا کوئی کام ہے نہیں کیونکہ آپ مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہوئے ہو. پھر بھی جو آپ کا ریلیونٹ ٹریڈ ہے اس کے اوپر بات کر لو بھائی کہ پاکستان کی معیشت بھارت سے بہتر ہے. چلیں یہ بیان برائے بیان تو ہو سکتا ہے, لیکن دنیا کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے. ہماری ڈیجیٹل اکانومی صفر جا رہی ہے, ٹھیک ہے. ہمارے حالات یہ ہیں کہ مہنگائی ہمارے قابو سے باہر ہے. ہمارے حالات یہ ہیں کہ کرپشن انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. ادھر بھی ہوگی لیکن یہاں زیادہ ہے. تو 1.5 ارب کے ملک کے ساتھ ہم اکانومی کے اوپر یہ ڈیبیٹ کرتے ہوئے ہمیں سوٹ نہیں کرتا. ہمیں سوٹ یہ کرتا ہے کہ ہم صرف اپنی بات کریں, کمپیریٹیو انالیسس نہ کریں. وہاں امبانی اور ان جیسے کچھ اور افراد کو مائنس کر دیں تو بھارت میں شدید غربت اور بھوک ہے. اور یہاں پر بھی پولیٹیکلی اگر آپ عمران خان کو مائنس کر دیں, پیچھے پالیٹکس میں کچھ بچتا ہی نہیں ہے. یہی ہے نا. لیکن اس فیکٹ کو آپ نہیں مانیں گے. یہاں پر آپ اس کو مائنس کر کے ہی چھوڑیں گے. یہاں پہ پالیٹکس کے اندر رہ کیا گیا ہے, معیشت کے اندر رہ کیا گیا ہے. آپ کو خود شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے. بس یہ افسوسناک ہے, لیکن کیا کریں, اس طرح کی باتیں کر کے ٹائم تو ٹپا سکتے ہیں آپ لوگوں کو. دیکھیں ہم سب کا نظریاتی طور کے اوپر جذبہ ظاہر ہے اپنی ریاست کے ساتھ ہے. نظریاتی طور کے اوپر ہم پیٹریوٹ ہیں, اس ملک کے چپے چپے سے پیار ہے. لیکن اسٹیٹ آف ڈینائل کے اندر نہیں رہتے. آپ ان کا فالس فلیگ کر سکتے ہو, آپ ان کے ساتھ جو ہے نا ان کی ایسی کی تیسی پھیر سکتے ہو, ٹھیک ہے. پروپیگیشن میں ان کو 10 گنا پیچھے چھوڑ سکتے ہو, لیکن ریالٹی چیک کے طور پر اگر آپ اس کو کریکٹ کرنا چاہیں گے تو پھر آپ کو لگ پتا جائے گا کہ اصل میں کہانی ہے کیا. اچھا, اب ایک معروف ولاگر ہیں علی زئی, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. ان کے بھائی کو بہیمانہ طور پر سر میں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا. یہ میں ابھی دیکھ رہا تھا, انتہائی افسوس ہے. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. میرے چھوٹے بھائی اویس خان علی زئی کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا. نماز جنازہ بعد نماز عصر 6 بجے ہری پور کھلا بٹ ٹاؤن شپ سیکٹر 4 میں ادا کی جائے گی. بس اللہ پاک جو ہے نا بس محفوظ رکھے آفتوں سے. اب پتہ نہیں کیا اس کے پیچھے محرکات تھے, وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چل جائے گا. اور یہ مقبول جان صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی بھارت میں میرے یوٹیوب کے دونوں چینل بلاک کر دیے گئے ہیں. جنہیں گزشتہ 50 سال سے بھارت دوستی کا خمار ہے وہ اسے ایک جمہوری ملک تصور کرتے ہیں, ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ویسے جمہوریت کو اکثریت کی آمریت یعنی ٹائرنی آف میجورٹی کہا جاتا ہے. تو اگر پھر پیمانہ جو ہے حب الوطنی کا یہی تھا کہ انڈیا کس کس کے یوٹیوب چینل کو ملک کے اندر بین کرتا ہے, تو اب تو یہ ان سب کے بھی ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے کل کو ہم سب کا کسی کا ہو جائے, جو جن کے بڑے بڑے یوٹیوب چینلز ہیں ان کے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے. اچھا, راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت 10 مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے. سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق ابھی تک جیل ٹرائل شروع نہ ہو سکا. جیل میں آخری سماعت 15 فروری ہونی تھی, باقی اے ٹی سی پنڈی میں ہوتی رہی. اچھا, میں دیکھ رہا تھا کل جو ہے وہ 2 چیزوں میں فرق کرنا بھول گیا پی ٹی آئی لیگل ٹیم. ایک ہوتا ہے فرد جرم, ایک ہوتا ہے اعتراف جرم. غلطی سے کل جن ملزمان کو سزا سنائی گئی 26 نومبر والے, ان میں سے اکثریت کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اعتراف جرم ہے یا فرد جرم ہے. وہ کہتے ہیں مبینہ طور کے اوپر کہ انہیں فرد جرم کا کہا گیا اور سائن اعتراف جرم پر کروائی گئی. تو یہ میک شور کرانا ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کو کہ اگر مبینہ طور کے اوپر ایسا ہے تو اس کو کریکٹ کر لیا جائے. اچھا, آج ایک اور واقعہ پیش آیا. فیاض الحسن چوہان صاحب سابق پی ٹی آئی کے ایک وقت میں صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں, بڑا سینئر پورٹ فولیو انجوائے کرتے رہے. ان کو آج پی ٹی آئی کے کارکنان نے, ڈائی ہارڈ فینس, فاروق خان کے فینس نے جو ہے نا گھیر لیا. اگر تسی ہو کون, ہو آر یو, تسی اپنا انٹروڈکشن تے کراؤ. تو آگے سے وہ کہتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں یہ بد تہذیبی ہے. یہ کوئی جواب نہیں ہے. اور جو کچھ اس عوام کے ساتھ 2.5 سال کے اندر ہوا ہے وہ کیا تھا, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا. اچھا جی, میں ابھی 2-3 ٹویٹس دیکھ رہا تھا. ثاقب بشیر صاحب کہتے ہیں کہ 22 اپریل کو پیکا کے 23 مقدمے 24 گھنٹے میں لاہور میں درج. 12 مقدمات میں ملتے جلتے الفاظ ہیں. جہاں پرائیویٹ شہری کمپلینٹ لے کر پہنچا ہے
انہوں نے ایکس کو دیکھتے ہوئے ایسا مواد دیکھا جو پیکا کے زمرے میں آتا ہے. یہ ایک سیٹ پیٹرن ہے, ایوری بڈی نوز کہ اس کا کیا رزلٹ ہوتا ہے. اچھا, آج اتفاق کے ساتھ پوری دنیا میں آزادی صحافت کا دن منایا جا رہا ہے, اور ہمارے ہاں صحافت کا جنازہ نکلے ہوئے 2.5 سال ہو چکے ہیں. 2.5 سال. ویسی سچویشن میں بندہ کامنٹ کرے تو اور کیا کرے. یہ میں دیکھ رہا تھا, صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا کامنٹ ہے. وہ کہتے ہیں مودی سے دوستی اتنی عزیز ہے کہ ہمارے فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف ہندوستان کو منہ توڑ جواب تو دور کی بات او کے ذریعے احتجاج بھی ریکارڈ نہیں کرا سکے. اچھا, نجم سیٹھی صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا. وہ کہتے ہیں امریکی نائب صدر نے کہا کہ انڈیا پہلگام واقعے کا بدلہ لینے جا رہا ہے, لیکن آپ کو کوئی ایسی حرکت نہیں کریں جس سے جنگ کا خدشہ ہو. مطلب ہمیں ہی روکا جا رہا ہے کہ آپ نہ کریں, اور ہم ڈٹے ہوئے ہیں جھوٹ بولنے کے اوپر, اپنی جو ہماری سیاست, جو تھکی ہوئی سیاست ہے, اس کو بچانے کے لیے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو یار. یہ عطا تارال صاحب فرماتے ہیں شہباز شریف کا انسٹاگرام اس لیے بند کیا گیا کہ وہ بہت اچھی ڈریسنگ کرتے ہیں اور انہیں اپنی ڈریسنگ کی فکر بھی ہوتی ہے, انہیں انسٹاگرام پر سٹائلش پکچرز ہضم نہیں ہوئیں. یار میں, اگر وہ اتنے ہی سٹائلش ڈریسز پہنتے ہیں اور واقعی اتنے ہی سٹائلش دکھتے ہیں تو وہ ان کو کہیں ماڈل لگا دیں بھائی. مطلب یہ وہ ہر دور کے اندر درباریوں اور تبلجیوں کا اپنا مقام رہا ہے. اس دور کے اندر بھی درباریوں اور تبلجیوں کا اپنا مقام ہوگا. تو یہ جو دور ہے, اس دور کے اندر درباریوں اور تبلجیوں کا شاید اس سے بھی بڑا مقام ہوگا, اعلیٰ عرفہ مقام ہوگا, جنت میں ویسٹ اوپن پلاٹ ہوتا ہوگا بھائی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ سب کر کے اپنی ذات کے لیے انفرادی حیثیت میں فوائد تو حاصل کر سکتے ہیں, قوم کے لیے کوئی بینیفٹ نہیں کر رہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. یہ خواجہ آصف صاحب کا ایک اور سٹیٹمنٹ ہے, اس کو ذرا غور سے سنیے گا. وہ کہتے ہیں امریکی نائب صدر نے 2019 کی طرح بھارت کی پاکستان میں کارروائی کی گنجائش نکالنے کی بات کی ہے. یعنی بھارت اگر چاہے تو پاکستان میں کارروائی کی اس کو اجازت دی جائے اور گنجائش نکالی جائے. بھارت فیس سیونگ کے لیے کوئی کارروائی کر لے, رافیل ہو یا اس کا ماما, ہمارے پاس اس کا بندوبست موجود ہے. اب فیس سیونگ کے لیے ریکویسٹیں آ رہی ہیں. اب یہ کس کو آ سکتی ہیں, اس کو آ سکتی ہیں جن کے آپس میں دوستیاں ہوں, ٹھیک ہے. اوپر سے پھر امریکی نائب صدر. میں کہتا ہوں کہ بس اس سارے معاملے کے اوپر آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا, یہ کر کیسے لیتے ہو یار. اس حکومت کے بارے میں کہہ رہا ہوں, مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار میں آنے والی فارم 47 کی جعلی سرکار کو, کہ کیسے کر لیتے ہو یار. ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. اگلے ولاگ میں بہت بڑی خبریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.